بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سٹوریز آج بھی تین ہی شیئر کریں گے. بجٹ منظور ہو گیا ہے, اس پہ بات کرنی ہے کیسے ہوا. جناب پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پہلے سال کی آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے. جی ہاں, وہی جن کا کرپشن کے خلاف نعرہ تھا, جناب ان کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے وہ آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے اور 270 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے. اس پہ بات کریں گے. جناب کاف لیگ نے یہ کہا کہ جی رہنماؤں کی مصروفیات کی وجہ سے ہم تو پرائم منسٹر کے عشائیے میں ڈنر میں شرکت نہیں کر سکتے. انہوں نے اسی دن اسی ٹائم پر اپنا عشائیہ رکھ دیا. وہاں ان کے رہنما بھی شریک ہوئے, لیکن وہ پرائم منسٹر کے عشائیے میں نہیں ہوئے. ان کے عشائیے میں کون کون شریک ہوا یہ بھی بتائیں گے. یہ کیا چکر ہے. سب سے پہلے جناب مجھے کل سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گا, میں انشاءاللہ سٹریم لائن کر رہا ہوں, ٹائم کو مینیج کر رہا ہوں. میں جلدی انشاءاللہ پرامس رہا کل سے 2-3 ویڈیوز کا میں پوری اٹموسٹ کوشش کر رہا ہوں. تو کچھ مصروفیات ہوتی ہیں, اسٹڈیز ہوتی ہیں, اس وجہ سے. تو دوست پوچھ رہے تھے بار بار سر بجٹ بھائی میں نے تو بجٹ کی منظوری سے 18-20 گھنٹے پہلے ایک ویڈیو بنائی, اس میں بھی کہا کہ بجٹ تو بالکل منظور ہو جائے گا اور بڑے آرام سے ہو جائے گا. اس میں ایسی کون سی بات تھی بجٹ کی منظوری. اچھا میں اس پہ نا تھوڑا سا بڑا اطمینان سے آپ سنیے گا. گورنمنٹ اپوزیشن نے بجٹ کو مسترد کیا, کبھی بھی یہ تو نہیں کہا کہ ہم بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کون سا اختیار تھا کہ وہ بجٹ کو منظور نہ ہونے, احتجاج کر سکتے تھے جیسے انہوں نے کیا, وہ واک آؤٹ کر سکتے تھے جیسے انہوں نے کیا. ٹھیک, بجٹ منظور ہوتا ہے, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, سمپل میجارٹی سے. اور سمپل میجارٹی بھی ایون جو ارکان کی وہاں پہ تعداد موجود ہو اس میجارٹی سے بھی ہو جاتا ہے. اور دوسرا کچھ دوستوں کا جو خیال تھا کہ اگر بجٹ رک جاتا, مثال کے طور پہ اس کی منظوری نہ ہوتی تو حکومت کو گر جانی تھی. نہیں, بجٹ کی اگر منظوری نہیں ہوتی تو آپ کو کس نے کہا ہے حکومت گر جاتی ہے. نہیں بھائی, البتہ وہ فریز ہو جاتے ہیں فنڈز. اس بجٹ میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے ڈسکس وہ اچھا پھر اس میں نا وہ سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ جو مقتدر حلقے تھے وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے, نو ڈاؤٹ. مطلب پہلے تھوڑا عذاب آیا ہوا, مصیبت آئی ہوئی ہے کہ بھئی جو ہے نا اب بجٹ کی منظوری بھی اگر نہ ہوتی اور وہ سارا کچھ رک جاتا اور پھر اس کے بعد ایمرجنسی ارینجمنٹ پہ جانا پڑتا اور 2-3 مہینے اس سے گزارا کرنا پڑتا. اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اندرونی طور پہ بھی بیرونی طور پہ بڑی جگ ہسائی ہوتی ہے بجٹ کی اپروول نہ ہونا. اچھا اپوزیشن نے تو اس طریقے کا تو ساتھ نہیں دیا بجٹ کی اپروول میں, احتجاج بھی کیا, آپ نے احتجاج ریکارڈ کیا, انہوں نے مسترد بھی کیا. اور کل بھی کاف لیگ نے کہہ دیا تھا, اب کاف لیگ کا عشائیے میں نہ آنا کیا بتا رہا ہے اور بجٹ میں ووٹ دینا کیا بتا رہا ہے, آپ کو اچھی طرح سے پتہ تھا. تو بجٹ بھائی گورنمنٹ کی یہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے دوست ہیں, وہ جناب اس کو بڑی کامیابی گورنمنٹ کی ڈکلیئر کر رہے ہیں. کرتے رہیں بھائی, ان کی اپنی مجبوری ہے, ان کی ویورز کی مجبوری ہوگی. اگر وہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, تو جی بسم اللہ آپ کرتے رہیں. بجٹ کی منظوری مجھے کوئی سمجھا دے, میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر لے, میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ گورنمنٹ کی کون سی بڑی کامیابی ہے بجٹ کی منظوری. بھائی بجٹ کو منظور کسی اور نے کروانا تھا اور وہ کروا لیا, ٹھیک ہے نا. اور اگر کامیابی ہوتی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تو کاف لیگ ان کے عشائے میں آ جاتی. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا, اس کو چھوڑ دیجئے نا. ہاں باقی رہا اس کا چہرے کی تبدیلی, اس پہ میں نے متعدد اور بھی پہلے بھی بنائی, اور بھی بھائی وہ نوشتہ دیوار ہے. جی ہاں, جو نام چل رہے ہیں نا, مثلا شاہ محمود قریشی صاحب کا چل رہا ہے, تگڑا نام اسد عمر صاحب کا چل رہا ہے, سمرو صاحب کا چل رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, کچھ اور نام بھی گردش میں ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی آج بھی آپ نے بڑی غصہ, حالانکہ وہ غصہ نہیں کرتے پوزیشن پہ اس طریقے سے غصہ, اور کل بھی اس طرح سے غصہ, پرسوں بھی اس طرح کا سٹیٹمنٹ کہ جناب کرسی ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ذرا پلڑا جو ہے نا ہلکا ہو گیا, پلڑا کسی اور کا بھاری ہو گیا ہے. تو اب اس میں تو کوئی نہیں, چہرے کی جو ہے تبدیلی, اب وہ اس پہ 2 مہینے لگتے ہیں, مہینہ لگتا ہے, 6 مہینے لگتے ہیں, 8 مہینے لگتا ہے. جی کا جانا ٹھہر گیا, وہ سب ہر بندہ کہہ رہا ہے. اور وہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات بہت ساری میں نے بتائی بھی ہیں اور آئندہ بھی بتاتا رہوں گا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر جو چینج آنی ہے تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے لے کے آئیں. جناب ہم تو اپوزیشن والے تو بالکل اویلیبل ہی نہیں ہیں, جیسے اس دن خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب بالکل ہم تو یہ بات نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے ان کو اگر ہٹائیں تو کوئی آپشن نہیں ہے.
نہیں جناب ایسا نہیں ہو، کہتا ہے آپشن ہم بھی ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی ہیں لیکن ہم اویلیبل نہیں ہیں۔ آج حسن نثار صاحب بھی ایک ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، تو وہ جناب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپشن تو ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپشن انہوں نے بالکل نیکسٹ خبر پہ آنے سے پہلے میں جلدی ان کی بات ایک دہرا دوں، اور انہوں نے کہا جناب کہ بھائی ان سے پوچھا گیا کہ حسن نثار صاحب آپ کو یہ حکومت چلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اینکر نے سوال کیا تو انہوں نے کہا پہلے مجھے آپ یہ بتائیں یہ چل رہی ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ چل رہی ہے تب میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو بھائی جہاں تک چہرے کی تبدیلی کا ہے وہ آپ کو مزاج بتا رہے ہیں، آپ کو ٹون بتا رہی ہے گورنمنٹ کی، آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی ٹون بتا رہی ہے۔ جب یہ کہنے لگے بندہ نا کہ جی بالکل، وہ ہمیں یاد ہے کہ نون لیگ کے دوست کہتے تھے کہ جی ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، اس وقت سے ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ جب یہ کہنے لگ جائے بندہ کہ ہم پورے کریں گے، اس کا مطلب ہے there is something wrong at the bottom، دال میں کچھ کالا ہے، یہ ساری دال ہی کچھ کالی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہنے لگے کہ جی ہم تو پوری کریں گے مدت، حالانکہ پہلے نہیں کہہ رہے تھے، وہ پہلے سال کہہ دیتے نا، تو وہ پھر بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ پھر اس کے بعد جناب میں تو ملاقاتیں بھی کروں گا ان سے، اب اتحادیوں سے بھی، ایم این اے سے بھی، فنڈز بھی دوں گا ترقیاتی، یہ بھی کروں گا وہ بھی، حالانکہ پہلے وہ ترقیاتی فنڈز دینے کے اگینسٹ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، کس کو نہیں پتہ۔ تو جناب بات یہ ہے کہ جہاں تک چہرے کی تبدیلی کی بات ہے، اس طرح سے کوئی بونگیاں مارنے کی نہ عادت ہے، نہ کسی سے کوئی پرسنل گرج ہے الحمدللہ، نہ کسی کا۔ میں ایک بات آپ کو بڑی کلیئر کٹ بتا دوں کہ میری یہ باتیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ظاہر ویڈیو میں ہوتی ہیں، یہ پھر زبان سے نکلی ہوئی بات بالکل کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح پھر وہ آپ لوگوں کی ملکیت ہو جاتی ہے، وہ ہماری وہ نہیں رہتی۔ آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ کل کو کسی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، کسی کی بھی گورنمنٹ آتی ہے، عوام کو مسائل ہوں گے، پرابلمز ہوں گے، میں اسی طرح سے ان کو ہدف تنقید بناؤں گا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ گورنمنٹ آف دا ڈے ہمیشہ تذکرے میں زیادہ رہتی ہے، باقی رہی چہرے کی تبدیلی یا -1 کی، وہ نوشتہ دیوار ہے، اب وہ نہیں رکنے لگا، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ٹائم اس پہ جتنا لگتا ہے، اب یہ کچھ ان کی اے پی سی بھی طے کرے گی، کچھ کورونا کے حالات بھی، یہ ساری چیزیں طے کریں گی، تو بجٹ کی منظوری کو اتنا بڑا تیر نہیں ہے۔ آ جائیں جناب دوسری خبر پہ، پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال کی جناب آڈٹ رپورٹ آئی ہے۔ اب جو دوسرا سال ہے نا وہ پہلے سال کی آئی، اس میں جناب 270 ارب روپے کی بدعنوانی، جعلی رسیدیں، irregularities وغیرہ وہ سامنے آئی ہیں۔ یہ کوئی 40 وفاقی وزارتوں 40 وزارتوں اور محکموں کی یہ رپورٹ ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اچھا جی، کرپشن اور جعلی رسیدوں کی بعد میں جناب یہ کوئی 12 ارب اور 56 کروڑ، یعنی یہ وہ غبن ہے ایک طرح سے، اس کی یہ جو ہے نا، یہ تو 12 ارب 56 کروڑ کا غبن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کوئی 79 ارب اور 59 کروڑ کی کوئی ریکوری کی گئی، 8 ارب اور 99 کروڑ، یہ تقریباً کو جو سمجھ لیں 9 ارب یہ کمزور انٹرنل کنٹرول کے، اور اس کے بعد جو ہے نا 152 ارب 20 کروڑ یہ پور فائنینشیل مینجمنٹ، اور اسی طرح سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آڈیٹر جنرل کو 17 ارب 96 کروڑ، تقریباً 18 ارب کا ریکارڈ تو مہیا ہی نہیں کیا۔ جی ہاں، اچھا اب انہوں نے ریکمنڈیشن بھی کی ہیں، جی پی آر نے، انہوں نے کہا کہ جناب حکومتی اداروں کو پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فنڈ خرچ کرنے کی اجازت نہ دی جائے، نہ ہی پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر انہیں سپلیمنٹری گرانٹ دی جائے، اور ساتھ یہ بھی سفارش کی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے نا یہ جو ادارے ہیں جو کہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں فائنینشیل ایمبیزلمنٹ کے اگینسٹ، وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں۔ اب جناب میں حیران ہو رہا تھا، حماد اظہر صاحب ایک ٹی وی اسکرین پہ جناب اپیئر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلوں کے دور میں اور زیادہ ہوتی تھی۔ میرے بھائی آپ انہی چیزوں کو تو لے کے آئے تھے، آپ کا تو نعرہ یہی تھا کہ ہم کرپشن، یہ پھر وہی والی بات نا، پھر میں کہوں گا کہ رانجھا رانجھا کر دی، میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ اب باقیوں کی آپ کرپشن کے نعرے کرتے کرتے آپ کی اپنی کرپشن نکل آئی ہے، آپ باقیوں کی ان کے سکینڈل پکڑتے پکڑتے آپ کی اپنی چینی اور آٹے کے نکل آئے ہیں، ادویات کا سکینڈل نکل آیا جناب، ماسک کا سکینڈل نکل آیا جناب، آئی پی پی ایس کا سکینڈل، تو میں کس سکینڈل کی بات کروں؟ تو آپ تو انہی چیزوں کے خاتمے کے لیے آئے تھے، آپ یہ تو نہ کریں کہ جناب ان کا بھی پکڑا گیا اور ان کا بھی ہوا اور ان کا بھی، یہ تو آپ بتاتے بتاتے سارا یوں سمجھ لیں معذرت کے ساتھ روتے روتے یہ تو آپ ہمیں بتاتے رہے۔ آپ تو انہی چیزوں کا علاج کرنے آئے تھے، آج آپ انہی چیزوں میں ڈوب گئے ہیں۔
آپ تو کرپشن کا علاج کرنے آئے تھے اور آپ اسی کرپشن میں آپ دوبارہ دھنس گئے ہیں، آپ کے اپنے غبن نکل رہے ہیں۔ اب 270 ارب روپے کی کرپشن یا irregularities یا جعلی رسیدیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ اور کیا ہے جناب آپ کا یہ پہلا سال ہے، پہلے سال میں تو بندہ ویسے ذرا جو احتیاط کر رہا ہوتا ہے جناب، آپ اندازہ کریں کہ آپ اپنی قدم جما رہے تھے، آپ نے 270 ارب کا ٹیکہ لگا دیا، یہ حالات ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے بھینسیں بیچ کے بڑا کام قوم پہ احسان کیا ہے، اور آپ بتا رہے تھے کہ جناب ہم تو باہر گئے تو ہم نے اتنا خرچہ کیا، فلاں نے اتنا خرچہ کیا، ادھر پتہ کوئی نہیں کہ آپ کے پہلے سال میں 270 ارب روپے کا ٹیکہ لگ گیا ہے۔ اگلی بات پہ آ جائیں جناب، کاف لیگ کا عشائیہ، میں تو حیران ہوں کہ کاف لیگ نے یہ کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کے عشائیے میں اس وجہ سے نہیں شرکت کرتے کہ ہمارے رہنما اپنے مصروف ہیں۔ جناب انہوں نے اپنا عشائیہ رکھ لیا، لاہور میں نہیں، اسلام آباد میں رکھ لیا، جی ہاں، اسی دن رکھ لیا، اسی ٹائم رکھ لیا، اوورلیپ کر گیا ٹائم بھی۔ طارق بشیر چیمہ صاحب، اور کون؟ طارق بشیر چیمہ صاحب کیبنٹ کے ممبر، جی ہاں وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے رکھ لیا اپنی رہائش گاہ پہ، اسلام آباد والی رہائش گاہ پہ یہ عشائیہ رکھ لیا۔ انہوں نے کہا جناب سردار، اچھا جو جن نے آپ دیکھیں نا پارٹیسپیشن کی ہے وہ کون ہیں؟ سردار اسرار ترین صاحب ہیں، MNA ہیں، یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے باپ کے، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا وفاقی وزیر ہیں جناب GDA کی۔ زبیدہ جلال، یہ بھی زبیدہ جلال صاحبہ، یہ بھی جناب وفاقی وزیر ہیں، یہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی کی ہیں۔ اسلم بھوتانی صاحب MNA ہیں، یہ آزاد ہیں۔ خالد مگسی صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں جناب باپ کے، بلوچستان عوامی پارٹی کے۔ عرفان اللہ ریکھی صاحب اور روبینہ عرفان صاحبہ، اس کے علاوہ جناب چودھری مونس الہی صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے، چودھری صالح حسین صاحب، چودھری حسین الہی صاحب، یہ جناب انہوں نے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں جناب، کچھ لوگ تو بالکل ادھر گئے ہی نہیں نا، اور کچھ لوگ جو باقی مثلا فہمیدہ مرزا صاحبہ، اسلم بھوتانی صاحب، کچھ اور بھی لوگ صرف پرائم منسٹر کے عشائیے میں جا کے حاضری لگوا کے کھانا انہوں نے ادھر کھایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اب آپ اس کو کوئی اگر بندہ کہے کہ یہ کوئی روٹین کی بات ہے یا یہ کوئی معمول کی بات ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرنے لگا، اور کوئی باشعور تسلیم بھی نہیں کرنے لگا۔ یہ عشائیہ ایک ہفتے بعد بھی ہو سکتا تھا، یہ عشائیہ ایک آدھ دن پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ اس عشائیے کا اسی روز ہونا، اسی وقت ہونا، اور پھر اس کے بعد اس میں وفاقی وزراء کا آنا، اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی کے بہت سارے ممبران کا آنا، آپ بہت جب تانے بانے تو ملائیں نا یار، آپ ڈانٹ تو ملائیں نا، یہ کیا میسج کیا ہے؟ پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب بجٹ کی منظوری بہت بڑی کامیابی ہے، بھائی وہ کسی اور نے منظور کروایا ہے، انہوں نے وہی کروایا۔ انشاءاللہ اب ویڈیوز زیادہ بھی آئیں گی کانسٹنٹلی، اور میں ٹائم مینجمنٹ اور سٹریم لائن کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور آپ کی یہ جو تھرسٹ ہے نا اور آپ کا اعتماد ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔